دیکھیے قیصر، دعا یہ اسلام کے عمل عبادتوں کی بنیاد یعنی لازمی جو حصہ ہے وہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو عبادت کا مغز ہے، لہذا دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب بتائے ہیں کہ بھئی ایک آدمی دعا کرے، دوسرا آمین کہے تو یہ زیادہ دعا قبولیت کے قریب ہے۔ پھر بتایا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے دو اوقات زیادہ مذکور ہے، ایک فرض نماز کے بعد اور ایک جو ہے وہ آدھی رات کو۔ تو یہ تین روایتیں مختلف ہے۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کی مغز۔ زیادہ قریب طریقہ کیا ہے؟ ایک دعا مانگے، دوسرا آمین کہے۔ تیسری بات کہ دعا کی قبولیت کے اوقات فرض نماز کے بعد۔ تو اگر کبھی کبھار کوئی امام اس طرح دعا مانگتا ہے، وہ فرض نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے جو کہ قبولیت کے قریب کا وقت ہے، اور نماز کے بعد مانگ رہا ہے، اس عبادت کا مغز ہو رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ دعا قبولیت کے قریب ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک نئی عبادت کی شکل دے گا، منع دعا نہیں ہے، اس دعا کو ایک نئی عبادت کی شکل دینا، کہ جیسے اگر جو جماعت میں شریک ہوا اس نے ساری دعا میں شریک ہونا ہے، جو دعا میں سے اٹھ کر جائے گا امام اس کو برا بلا کہے گا یا مقتدی اس کو برا بلا کہیں گے، اس کو لازمی طور پر بٹھائیں گے۔ امام کے ذمے لازم ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگے، یہ امام خود اس بات کو لازم سمجھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایک کام کا کرنا اور ایک اس کا التزام کرنا، لازمی طور پہ بار بار کرنا، تو التزام ان دعاؤں کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اگر کبھی کبھار ایسی دعائیں مانگی جائے جیسے ہمارے ہاں جمعے کے دن لوگ مانگتے ہیں، اس میں بھی کبھی کبھار نہیں مانگنی چاہیے، کبھی مانگنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد بھی مختصراً جو دعا ہے جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس اٹھ جائے، کبھی لمبی دعا بھی مانگ لی جائے، تو اس طرح کا معمول تو جائز ہے۔ لیکن ایک نئی عبادت کی شکل، وہ تو فوراً ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے دوسری نماز کے لیے، عمر نے ان کو زبردستی بٹھا دی، فرمایا اس وقت کوئی نماز لازم نہیں ہے۔ تو فوراً ہی ایک نماز کو ایک اور عبادت سمجھ کے پڑھنا، تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، تو نئی عبادت وجود میں نہ آئے۔ البتہ کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔